ہماری بہنیں جو جیلوں میں ہیں ان کو جیلوں میں ڈال کر کے تم بلوچستان میں امن لانا چاہتے ہو. سردار اختر مینگل صاحب نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے جو جماعت اسلامی بلوچستان انشاءاللہ حق دو تحریک ہم سب اس کی حمایت کرتے ہیں. آپ کی عقل نے آج بلوچستان کو اس حالت میں پہنچا ہے. بلوچستان کے ساحلی شہر گوادر سے گدروشیا پوائنٹ کے نمائندہ عبید اللہ بلوچ کی رپورٹ کے مطابق بلوچستان اسمبلی کے رکن حق دو تحریک بلوچستان کے سربراہ اور جماعت اسلامی بلوچستان کے امیر مولانا ہدایت الرحمان بلوچ نے آج 27 مارچ کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گوادر پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے بلوچستان کے حالات بگاڑ دیے. اب ایک اور ڈکٹیٹر کے نمائندے نے کوئٹہ میں آ کر کہا ہے کہ یہ ایس ایچ او کی مار ہے جس پر بلوچ نوجوان پھر مشتعل ہو گئے ہیں. حالات ان کے کنٹرول سے نکل گئے. انہوں نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ، کابینہ، عدلیہ، سیاسی جماعتیں، میڈیا اور پریس کلب سر یرغمال ہے. کسی کو آزادانہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. پھر سوال کیا جاتا ہے کہ حالات کیوں اور کیسے خراب ہو رہے ہیں. جبر اور بندوق کے زور پر بلوچستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. اب دیکھ لو کیا تم سے بلوچستان سنبھالا جا رہا ہے؟ کیا تم اور تمہاری شاہراہیں محفوظ ہیں؟ اس لیے طاقت اور جبر کی پالیسی کے بجائے محبت اور مذاکرات کا راستہ اختیار کرو. انہوں نے مزید کہا کہ جماعت اسلامی بلوچستان اور حق دو تحریک بلوچستان کی جانب سے ورڈ خوزدار تک کوئٹہ بی این پی کے احتجاجی لانگ مارچ کی مکمل حمایت اور تائید کی جاتی ہے. انہوں نے کہا ایسی کارکن کوئی پاکستان کے حالات کو، بلوچستان کے حالات کو نہیں جانتا. آپ کے عقل نے آج بلوچستان کو اس حالت میں پہنچا ہے. تمہاری ان پالیسیوں نے آج بلوچستان کو اس حق پہنچا ہے. تمہاری تکبر اور غرور نے آج بلوچستان کے سنیچ پہ پہنچا ہے. تم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہو. بلوچستان کے قبرستان تم نے آباد کیے. تم نے اپنے آپ کو بڑے تعلیم یافتہ سمجھتے ہو. آج بلوچستان کو تباہ و برباد کیا ہے. بلوچستان کے قبرستان تم نے یتیم کر دیے. بلوچستان بچے ہمارے یتیم کر دیے. ہماری بہنیں تم نے بیوہ کر. تمہارے عقلوں کی وجہ سے، تمہاری پالیسی، تم نے سیاسی کارکنوں کو دیوار پہ لگایا. تم نے حقیقی منتخب نمائندوں کے دیوار پہ لگایا. تم نے پارلیمنٹیرین کو عزت نہیں دی. تم نے سیاسی کارکنوں کو عزت نہیں دی. تم نے سیاسی جماعتوں کو عزت نہیں دی. تو عام لوگوں کو عزت نہیں دی. تم نے یہاں جبر کو کلاشنکوف کی بنیاد پر بلوچستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی. تو سنبھالو بلوچستان کو. سنبھل رہے تم سے. سیکورٹی محفوظ ہے تمہاری. تم خود محفوظ ہو. تمہاری شاہراہیں محفوظ ہیں. تمہارے شہر محفوظ ہیں. تمہارے دیہات محفوظ ہیں. کوئی محفوظ نہیں ہے. یہ تمہاری وجہ سے، تمہاری غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اس لیے میں آج بھی حکمرانوں سے کہتا ہوں، اسلام آباد کے حکمرانوں سے، کوئٹہ کے حکمرانوں سے، طاقتور طبقوں سے، ان سے کہتا ہوں یہ کلاشنکوف کی گالی اور گولی کی پالیسی ختم کرو. یہ طاقت کے بنیاد پر جبر کرنے کی پالیسی ختم کرو. مذاکرات کرو، بات چیت کرو، محبت کی زبان میں بات کرو، انصاف دو، ہمیں عزت دو. عزت کی جنگ ہے آج، غیرت کی جنگ ہے. آج ہماری بہنیں جو جیلوں میں ہیں ان کو جیلوں میں ڈال کر کے تم بلوچستان میں امن لانا چاہتے ہو. یہ بہنیں کیا چاہتی تھیں؟ وہ اپنے بیسک بچوں کی بادیابی چاہتے تھے. وہ قانون کی بات کر رہی ہیں کہ قانون کے مطابق اگر میرے بیٹے نے جرم کیا ہو عدالت لے آؤ، عدالت میں پھانسی دلوا دو، مجرم میں پھانسی دلوا دو. وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ لیکن تم اپنے قانون پہ عمل نہیں کرتے. دوسروں کو کہتے ہو، رٹ لگاتے ہو کہ ہم قانون کا ریٹ چیلنج نہیں ہونے دیں گے. تم روزانہ اپنے قانون کی دجیاں بکھیر رہے ہو. روزانہ تو اپنے قانون کو پھاڑ رہے ہو. روزانہ اپنے اسی بنائے ہوئے قانون کو اپنے پاؤں تلے رون ڈال رہے ہو. اور عام لوگوں کو، عام نوجوانوں کو، ماؤں بہنوں کو تم کہتے ہو قانون پہ عمل کرو، آئین کے رٹ لگاتے ہو، قانون کی تسبیح پڑھتے ہو ہمارے سامنے. لیکن قانون کو سب سے زیادہ توڑتے وہی جو قانون بنانے والے ہیں، جو قانون کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے میں آخر میں پھر آج کے جو بلوچستان کے حالات اس نیج پہ پہنچے ہیں، میں اسلام آباد کے دہشت گرد حکمرانوں کو اس کا ذمہ دار تصور کرتا ہوں. میں پنڈی کے دہشت گرد حکمرانوں کو اس کا ذمہ دار قرار دیتا ہوں. آج بلوچستان جو جل رہا ہے آگ میں، اس کا ذمہ دار اسلام آباد کے تکبر اور غرور کے حکمران، ان کو میں ذمہ دار قرار دیتا ہوں. اس لیے آخر میں جو میں وڈ سے لے کر کوئٹہ تک سردار اختر مینگل صاحب نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے جو جماعت اسلامی بلوچستان انشاءاللہ حق دو تحریک ہم سب اس کی حمایت کرتے ہیں، ان کی تائید کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے حالات میں بر وقت ایک فیصلہ ہے. تمام سیاسی کارکنان، تمام لوگ اس ظلم اور جبر کے خلاف، تمام جمہوری لوگ، تمام سیاسی لوگ اس ظلم اور جبر کے خلاف ہمیں متحد ہونا ہوگا، ساتھ دینا ہوگا، یکجا ہونا ہوگا. تمام اختلافات بالا طاق رکھ کر اپنی بہنوں کے لیے، اپنے چادر و چار دیواری
کی عزت کے لیے، اپنے مسنگ پرسن کی بازیابی کے لیے، اور بلوچستان ہمارا گھر ہے، تو آج گھر میں آگ لگا ہوا ہے، آج بلوچستان کے لوگ مر رہے ہیں، آج ہمارے بچے مر رہے ہیں، ہماری شاہراہیں محفوظ نہیں ہیں، تو بلوچستان کے جتنے گھر والے ہیں، جتنے بڑے ہیں، جتنے مشران ہیں، جتنے سردار اور نواب، جتنے سیاسی جماعتیں، ان کو بیٹھ کر کے، تمام پارلیمنٹیرین کو بیٹھ کر کے ایک متفقہ فیصلہ کرنا چاہیے، اور اسلام آباد اور پنڈی کے حکمرانوں کو سخت فیصلہ سنانا چاہیے کہ بلوچستان کے لوگ کیا چاہتے ہیں، کو حل کیسے کیا جائے، طاقت کی زبان پر، بندوق کی زبان پر، کلاشنکوف کی گولی اس کا مسئلہ ہے، گالی اس کا مسئلہ ہے، گالی اور گولی کی پالیسی اختیار کرو گے، طاقت کا استعمال کرو گے، طاقت کے ذریعے سے استعمال کرو گے، تو آپ طاقت کا استعمال کر کے تو آپ نے دیکھ لیا، 70 سال ہو گئے آپ نے بلوچستان میں طاقت کا استعمال کیا، اس کا حل کیا نکلا، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ لوگوں کو، بچوں کو لاپتہ کر کے ان کی لاشیں پھینکنے سے مسائل حل ہوتا تو مشرف کے دور میں حل ہو چکا ہوتا، کسی سردار کو مارنے سے کوئی حل ہوتا تو اکبر بگٹی کے آپ کا حل ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، آج ہر جگہ قبرستان آپ نے فوجی آپریشن کر کے، طاقت کا استعمال کر کے، اس لیے آج بھی ہم اسلام آباد والوں سے کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، آج بھی ہم کہتے ہیں جب آپ ہندوستان سے مذاکرات کر سکتے ہو، آپ طالبان سے مذاکرات کر سکتے ہو، وہ ہندوستان جس کو تم کہتے ہو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، جس کو تم کہتے ہو کہ وہ قتل عام میں ملوث ہے، تم کہتے ہو کہ اس نے پاکستان کو 1971 میں پاکستان کو توڑا تھا، آپ خود کہتے ہو، آپ کی ریاست کے ادارے کہتے ہیں کہ ہندوستان نے بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش ہندوستان نے بنایا، پاکستان کو دو لخت کیا، آپ کہتے ہو، لیکن جس نے پاکستان دو ٹکڑے کیا اس سے تو بات ہو سکتی ہے، اس سے تو ٹماٹر آلو کا تم کاروبار کر سکتے ہو، تو یہ نوجوانوں سے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس سے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ ان کو گلے کیوں نہیں لگایا جا سکتا؟ اس سے محبت کی زبان بات کیوں نہیں کی جا سکتی؟ دھمکی کیوں دیتے ہو؟ دھمکی کا لہجہ، تکبر کا لہجہ، غرور کا لہجہ کیوں استعمال کرتے ہو؟ دنیا میں جتنی دہشت گردی کے واقعات ہیں، دہشت تنظیمیں، دہشت گردی کے واقعات، نوجوانوں کو جو دہشت گرد بناتے ہیں، ریاست بناتے ہیں بقول ریاست کی پالیسی کے مطابق۔ اس لیے ہم نے تجویز دی حکومت کو، تحریری تجاویز دیے کہ طاقت کا استعمال کو ختم کرو، یہ جو شاہراہوں کے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے بسوں کے مسافر محفوظ نہیں ہیں، عام لوگ محفوظ نہیں ہیں، مزدور محفوظ نہیں ہیں، ہم شاہراہوں پہ سفر نہیں کر سکتے، ہم گھوم نہیں سکتے، کوئی محفوظ نہیں، وزراء کرام محفوظ نہیں ہیں، صرف یہ خود بند کمروں میں بیٹھے ہوئے فیصلے کرتے ہیں، خود دبک کے بیٹھے ہوئے اپنے کمروں کے اندر وہ فیصلے کرتے ہیں کہ بلوچستان کو اس طرح ہم یرغمال بنائیں گے، بلوچستان کو اس طرح فتح یاب کریں گے، بلوچستان اس طرح فتح کریں گے، بلوچستان کے لوگوں کو گالی دیں گے، گولی ماریں گے، لوگوں کو، ماؤں بہنوں کو گالیاں دیں گے۔ اس لیے میں حکمرانوں سے کہتا ہوں، اسلام آباد کے حکمرانوں سے، کوئٹہ کے حکمرانوں سے، کہ آپ طاقت کی پالیسی ختم کرو، گالی اور گولی کی پالیسی ختم کرو، لوگوں کو روزگار دو، محبت کی زبان میں بات کرو، دھمکی آمیز لہجہ بند کرو، تکبر کا لہجہ بند کرو، غرور کا لہجہ بند کرو، بلوچستان والوں کو پاکستانی سمجھو، پاکستانی کی طرح ٹریٹ کرو، ہمیں کیڑا مکوڑا مت سمجھو، ہمیں تیسرے چوتھے درجے کا شہری مت سمجھو، یہاں بتہ خوری عام ہے، یہاں سیکورٹی فورس بتہ خوری کرتے ہیں، لیکن میرے نوجوان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو موٹر سائیکل کے اوپر بھی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو سفر کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، یہاں سرعام بتہ خوری اربوں روپے ماہانہ کمایا جاتا ہے، وہ بھی کہاں جاتے ہیں؟ اسلام آباد پنڈی کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہم خوار ذلیل ہیں، لیکن کوئی توجہ دینے کے لیے نہیں ہے، ہم جو چیختے ہیں، ہم جو چلاتے ہیں، ہم تو پارلیمنٹیرین ہیں، ہم تو ریاست کو مانتے ہیں، ہم آپ کے آئین کو مانتے ہیں، ہم آپ کے قانون کو مانتے ہیں، ہم ایسی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، ہم آپ کے پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، لیکن ہماری بات آپ مانتے ہیں؟ ہماری پالیسیوں کو آپ مانتے ہیں؟ ہمارے تجاویز کو آپ مانتے ہیں؟ آپ ہماری پالیسیوں، ہماری باتوں کو آپ ویلیو دیتے ہیں؟ ہمارے جو تجاویز دیتے ہیں، آپ ہمیں کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، پارلیمنٹیرین کو آپ بے عقل سمجھتے ہیں کہ یہ عقل ان کے اندر نہیں ہے، کوئی نہیں جانتے حالات کو، کوئی بلوچستان کو نہیں جانتے، پاکستان کو نہیں جانتے، پاکستان کو صرف ہم جانتے ہیں، صرف جس کے ہاتھ میں بندوق ہے، پاکستان کو صرف وہی جانتے ہیں، جس کے ہاتھ میں بندوق ہے صرف وہی عقل مند ہے۔